الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر علیہ توکلت وإلیہ انیب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم محمد الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین حجج اللہ لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم حاضرین گرامی قدر، میں تمام حضرات سے التماس سے دعا کے لیے کہوں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو آغاز کرتا ہوں۔ دعا ہے پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تمام مومنین و مومنات کو جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، التماس سے دعا کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور جو دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی بارگاہ میں ان کی اس حاضری اور نوکری کو قبول فرمائیں، اور جتنے بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں، اور بالاخص ہمارے برادر کرنل سید رضا حیدر صاحب، سید محمد حسین شاہ صاحب، ضامن محمد صاحب، آصف علی مرزا صاحب، اور سید عباس رضا، سید دلاور حسین، اور ایاز علی صاحب، اور سید ابرار حسین شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ جو اینٹورپ سے تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح ہمارے برسل سے تشریف آنے والے سید ابرار حسین شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ، اور ہمارے بڑے بھائی اور ان کی بیٹی، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جن مومنین و مومنات نے درخواست دعا کی ہے، اللہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور ایک سیدزادے نے خاص طور سے درخواست دعا کی ہے، اللہ ان کی تمام جملہ مشکلات کو آسان فرمائے، اور ان کے تمام عدالتی معاملات ان کے حق میں تمام فرمائے، اور اس سلسلے میں نظر نیاز حاضری کا اہتمام جن مومنین و مومنات نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اللہ ان کے دسترخوان میں وسعت عنایت فرمائے، اور ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرمائے، اور جس طرح مومنین و مومنات اور آج بچے اور جوان جتنے بھی ہیں وہ بڑے اچھے اور خوبصورت اور مزین اور نورانی چہروں والے نظر آ رہے ہیں، اللہ ان تمام کو نظر بد سے محفوظ اور مامون فرمائے، اور جن بچوں نے درخواست دعا کی ہے، اللہ ان کو ہر میدان میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے، اور حجت خدا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا جلد ظہور فرمائے، ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے، اپنی دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ حاضرین گرامی قدر، انتہائی پربرکت دن ہے، اور اس جشن کو منانے کی پہلی شرط یہ ہے
کہ انسان اپنے چہرے کو ایسا بنائے کہ رحمت خدا اس پہ برس سکے. اپنے چہروں سے بالکل تھکن اتار دیں، اس لیے کہ جو 18 ذی الحج کو بھی شک و شبے میں ہے، اس سے پھر وہ یقین کی نیند اچھی ہے جو گھر جا کے سو لے. اور امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بڑی عظیم الشان عید میں کہ سرکار دو عالم نے اس عید سے متعلق ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں افضل الاعیاد امتی، کہ میری امت کی بڑی ترین عیدوں میں سے جو عید ہے وہ عید الفطر نہیں، عید الاضحیٰ نہیں. فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں نے اللہ کے حکم سے اپنے بھائی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی، اور فرمایا اس دن جو مومن مسکرا کر کسی مومن کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اس کے 4 فائدے ہیں. جو لینا چاہتا ہے ذرا ایک دفعہ مسکرا کر کسی مومن کی زیارت کرے. اس کے 4 فوائد میں سے معصوم ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اذا کان یوم القیامت، دیکھیں کہ یہ مکتب اہل بیت وہ ہے کہ جو صرف دنیا کی بات نہیں کرتا. ابھی عرض کرتا ہوں آگے جا کے ایک نان مسلم ہے، اس کی ریسرچ ہے کہ وہ مسلمان کیسے ہوا اور مسلمان ہو کر مکتب اہل بیت میں کیسے داخل ہوا. یہ ایک آفاقی پیغام غدیر ہے. اور فرمایا کہ جو ایک مومن کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے، اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن آئے گا تو نظر اللہ علیہ نظرۃ رحیمہ، اللہ اس کے اوپر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈالے گا، خاص نظر رحمت ڈالے گا. اور اس کے بعد اگلی انتہائی ہر مومن کے دل کی آواز ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جو ہنس کے اور مسکرا کے کسی مومن کی زیارت کرے، فرمایا تقبل اللہ من 1000 حاجت، اللہ کم از کم 1000 حاجتیں اس کی پورے کرے گا. اور فرمایا تیسرا فائدہ کیا ہے کہ بنا فی الجنت، اللہ جنت میں اس کا ایک محل بنائے گا من حجر الاسود والابیض، کہ اللہ سفید اور سیاہ موتیوں سے ملا ہوا اس کو ایک گھر اور محل نصیب کرے گا. نبر اللہ وجہہ الی یوم القیامہ، اور قیامت تک اس کے چہرے کو نورانی کر دے گا. یہ صرف ایک مومن کی طرف چہرہ مسکرا کر دیکھنے کا ثواب ہے. اور فرمایا کہ جو روز غدیر کو 1 درہم خرچ کرتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے میں نے 1 یورو لگایا، 1 درہم 1 روپیہ 1 پیسہ لگایا. فرمایا اس نے 1,00,000 انبیاء کو کھانا کھلایا، 1,00,000 صدیقین کو کھانا کھلایا، اور 1,00,000 اولیاء کرام کو کھانا کھلایا. اور میں کہتا ہوں یہ ثواب تو وہ سارے لے گئے کہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. چنانچہ میں نے آپ کی خدمت میں جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارکہ مائدہ کی 67 نمبر آیت، اور حق بھی یہ بنتا ہے کہ 18 ذی الحج کو یہی آیت پڑھی جائے. اگرچہ بارہا آپ نے سنی ہے، لیکن میں ایک نئے اور علمی انداز سے جو ایک علمی نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جیسے جیسے آپ کی طبیعت نکھرے گی ویسے ویسے اس کے اندر سے علمی کمال نکھرتا رہے گا. لیکن اسی لیے شاعر نے کہا کہ جو منظر تھا غدیر خم کا وہ منظر کبھی نہیں دیکھا. کون دیکھے؟ جو منظر تھا غدیر خم کا وہ منظر کبھی نہیں دیکھا.
بلند ایسے دست پیغمبر کبھی نہیں دیکھا، بلند ایسے دست پیغمبر کبھی نہیں دیکھا، بنا تھا سرے میدان جو اونٹوں کے کجاووں سے، بنا تھا سرے میدان جو اونٹوں کے کجاووں سے، کسی نے پھر کبھی اس شان کا منبر نہیں دیکھا، کسی نے پھر اس شان کا منبر نہیں دیکھا جس منبر سے اعلان ولایت ہو۔ اور اسی لیے تو شاعر نے 6 جملوں میں اور ایک آپ کی طبیعت کے نظر کرتا ہوں، وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے مولا متقیان کی ولایت سے اس کے مد مقابل اور بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں مارکیٹ میں۔ وہ شاعر یہ کہتا ہے، شاعر یہ کہتا ہے کہ کلام پاک سے کوئی آیت تو پیش کرو کوئی، کیا زبانی کلامی دعوے تو بے بہا ہیں، کہ علی کا مد مقابل وہ ہے، کہتا ہے کلام پاک سے کوئی آیت تو پیش کرو کوئی، کسی یقین کسی امکان کی دلیل تو دو، کسی یقین کسی امکان کی دلیل تو دو، جسے کہو گے مان لوں گا میں اسے نبی کا وصی، جسے کہو گے مان لوں گا میں اسے نبی کا وصی، غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دو، غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دو۔ جو ابھی تک میرے ساتھ نہیں ملے یہ جملہ صرف ان کے لیے ہے، غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دو۔ تو علی کے باپ کو کافر کہہ رہا ہے، تو علی کے باپ کو کافر کہہ رہا ہے، ذرا اپنے باپ کی خبر بھی تو دو۔ کلام مجید سے کوئی آیت مجیدہ پیش کی جائے، چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں ارشاد پروردگار یہ ہے، انتہائی توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے رسول، ایک ایک جملہ قابل توجہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول وہ پہنچا دے جو تیرے رب نے تجھے دیا، جو تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کیا، وہ پہنچا دے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر جو اس نے نازل کیا ہے وہ نہیں پہنچائے گا تو فما بلغت الرسالہ، گویا رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اس آیت کے 3 حصے 3 حصوں میں نازل ہوئی ہے۔ دوسرا حصہ واللہ یعصمک من الناس، اور یہ گھبرانا نہیں کہ ولائے علی کا اعلان ہو اور کوئی بول پڑے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں شرارتی لوگوں سے محفوظ رکھے، اللہ شرارتی لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے ترجمے میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ اور اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ اور ابو الاعلی مودودی صاحب نے اس کے ترجمے میں یہی لکھا ہے، اے محمد آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے حج پہ گئے تھے وہ شرارت کرنے گئے تھے یا حج کرنے گئے تھے؟ وہ تو خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، رمی جمرات بھی کر رہے تھے، پھر علامہ مودودی نے کیوں لکھ دیا کہ اے میرے حبیب اللہ آپ کو شرارتیوں سے بچائے گا؟ حالانکہ وہ سر بھی منڈوائے ہوئے تھے، حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، رسول کے تازے تازے صحابیوں کی مہر بھی لگائے ہوئے تھے، پھر کیوں فرما رہے ہیں اے اللہ، اے میرا حبیب اللہ تمہیں ان کی شرارت سے بچائے گا؟ گویا اشرف علی تھانوی صاحب ترجمے میں یہ بتانا چاہتے ہیں، علامہ مودودی ترجمے میں یہ بتانا چاہتے ہیں، اور کیا کہ ایک اور صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ آپ کو ان کی شرارتوں سے بچائے گا۔
گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو حج پہ ہوتے ہیں وہ سارے حاجی نہیں ہوتے، کئی حج کے لباس میں بھی شرارت سوچتے ہیں۔ گویا میں یہ کہوں گا کہ وہ حج کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، سعی کر رہے تھے، وہ نماز طواف ادا کر رہے تھے، لیکن جواب یہی آئے گا کہ دیکھو کہ جس کے حج میں، جس کی عبادت میں علی نہیں ہے وہ حج نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، در حقیقت وہ شرارت ہوتی ہے۔ فرمایا وہ فرمانا چاہتے ہیں، بتائیے سرکار کے ساتھ پورا مکہ نہیں گیا، وہ گئے کہ جو مسلمان تھے اور حاجی تھے۔ چنانچہ آخری جملہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ کافروں کی کبھی ہدایت نہیں کرے۔ اب سوال ایک طرف، یعنی اس آیہ مجیدہ کا آغاز ہے ولایت علی اور اس کا اختتام ہے کہ کافروں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے تو آپ سنیے، آیت کو آیت سے ملاتا ہوں۔ گویا اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب جو تجھ پر نازل ہوا اسے پہنچا دے، جو اسے نہ مانے وہ کافر ہے، اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اگلا جملہ سنیں، یہ ایک آیت ہے، 3 آیتیں پڑھنی ہے۔ دوسری آیت وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے وہ ظالم بھی ہے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے وہ فاسق ہے۔ گویا جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے وہ کافر بھی ہے، جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے وہ ظالم بھی ہے، جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے وہ فاسق بھی ہے۔ گویا کہ جو نازل کردہ کو نہ مانے ان تینوں پہ لعنت ہے، اس لیے کہ ایک ظالم ہے، ایک فاسق ہے اور ایک کافر ہے۔ اب آئیے سامعین گرامی قدر، مکتب اہل بیت ایک ذمہ دار مکتب ہے، یہ نوجوانوں کے لیے مکتب اہل بیت ایک ذمہ دار مکتب ہے، اور مکتب اہل بیت میں امامت اور ولایت کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط کے بغیر نہ ہم اس کو امام مانتے ہیں نہ اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ یہ نان مسلم رائٹر کی تحقیق ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے مکتب اہل بیت کی ایک شرط امامت یہ ہے کہ وہ امام بائی بورن مسلم ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھے؟ اس نے کہا وہ بائی بورن مسلم ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اس نے غیر خدا کو سجدہ نہ کیا۔ اور وہ ساتھ ایک مثال دیتے ہیں، انتہائی خوبصورت مثال ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ایک کاروبار اور بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں، اس کو رجسٹر بھی کرا لیتے ہیں، وہ 5 بندوں کی ہے، اور آپ کو امپلائر چاہیے، ملازم چاہیے۔ ایک ملازم ایسا آتا ہے جس نے آج سے 40 سال پہلے چوری کی تھی، 40 سال پہلے چوری کی تھی، کیا آپ اسے ملازمت دیں گے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ 40 سال پہلے، اور اس کے ساتھ ایک ہے جس نے ایک مرتبہ بھی چوری نہیں کی۔ وہ کہتا ہے یقیناً جس نے ایک مرتبہ بھی چوری نہیں کی وہ اس پہ مقدم ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے اعتبار کو داغدار کر دیا۔
اور وہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی 40 سال پہلے چوری کرے اس کا داغ نہیں دھلتا، کوئی اسے اپنے پاس ملازمت رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو آج مسلمان ہوا ہے اور 40 سال تک وہ چوریاں کرتا رہا ہے، یعنی لا الہ کو مانتا رہا ہے، الا اللہ کو چھوڑتا رہا ہے، وہ اچھا مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا امام نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ دوسری مثال دی انہوں نے، وہ یہ کہتے ہیں دوسری شرط یہ ہے مکتب اہل بیت میں، اور وہ یہ شرط ہے، اور مثال کے ساتھ یہ بتاتے ہیں، مثلا آپ بیلجیم کی مثال لے لیں، بیلجیم کا جو صدر ہے اس کی ایک شرط، ایک فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ صدر بن سکتا ہے کہ جو بائی بورن بیلجین نیشنلٹی ہولڈر، اگرچہ کوئی بندہ دوسری طرف سے آئے 40 سال زندگی کرتا رہے، نیشنلٹی بھی مل جائے گی، سٹیٹس برابر ہے، لیکن یہ بندہ جو 40 سال سے دوسرے ملک سے ہجرت کر کے آیا ہے، اس کے پاس رائٹ سارے وہ ہیں جو ایک نیشنلٹی ہولڈر کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں صدارت کی اہلیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شرط صدارت یہ لگائی تھی کہ وہ بائی بورن بیلجین ہونا چاہیے، تو وہ یہ ہے نہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں یہی فرق ہے مکتب اہل بیت میں اور دیگر مکاتب میں، اور ان کا یہ قیمتی جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اس وقت عالمین کے کلمہ گو مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہیں، یا ہر مسلمان میں سے کوئی ایک مسلمان یا غدیری ہے یا سقیفائی ہے، وہ کہتا ہے تیسرا کوئی بھی نہیں، یا غدیری ہے یا سقیفائی ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں، ہر ایک جو ہے وہ سقیفائی سقیفے کے ذریعے جنت جانا چاہتا ہے، اور غدیری غدیر کے وایا سے جنت جانا چاہتا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ جو صاحبان جنت ہیں وہ غدیر والے ہیں، کل حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ کیا کیسے سکتے ہیں غدیر کو چھوڑ کے کہ سردار حسن و حسین ہیں، اور غدیر کو چھوڑ کے جا کیسے سکتے ہیں قسیم النار والجنہ علی بن ابی طالب ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن آئے گا تو ہماری دادی زہرا ایک سواری پر سوار ہو کے آئے گی۔ سنیے غدیر کیا ہے، ہماری دادی زہرا ایک سواری پہ سوار ہو کے آئیں گی اور پل صراط عبور کر کے جنت کے دروازے میں پہنچ کر پشت جنت کی طرف کر لیں گی۔ سنو غدیریو اپنے فضائل، پشت جنت کے دروازے کی طرف کر کے محشر کو رخ کر دیں گی، آواز قدرت آئے گی، یبنت حبیبی لماذا لا تدخلی فی الجنہ، اے میرے حبیب کی بیٹی جنت میں کیوں نہیں جاتی ہیں جبکہ جنت آپ کے بیٹوں کی ملکیت ہے۔ بی بی فرمائیں گی انی احب ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، اے اللہ میں آج دنیا کو جنوانا چاہتی ہوں کہ محمد کی بیٹی کا مقام کیا ہے، مقام کیا ہے۔ چنانچہ اللہ حکم دے گا کہ جس کو چاہیں لے جائیں، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ بی بی اپنے شیعوں کو کیسے چن لیں گی، غدیریوں کو کیسے چنیں گی، روایت کے الفاظ یہ ہیں تلتقط شیعتہا کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، بی بی محشر کے میدان سے اپنے غدیریوں کو ایسے چن لے گی جیسے پرندہ دانے والے بیج کو کھوکھلے سے الگ کر لیتا ہے۔ آواز بلند صلی اللہ گفتگو طوالت اختیار کر گئی، اسی رائٹر کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، اور ان کا آخری جملہ یہ، وہ یہ فرماتے ہیں غدیر اور سقیفہ میں فرق کیا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ شیعیان ثقیفہ سے انکار نہیں کرتے، وہ بھی واقعہ ہوا، اور اہل سنت سے پوچھو تو وہ غدیر سے انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں غدیر بھی ہوا۔ کہتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ غدیر پاک پیغمبر کی زندگی میں ہوا، یہ فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں غدیر، فرق دیکھیں، وہ کہتے ہیں میں آپ کو آزاد چھوڑتا ہوں، چاہو تو غدیر کو اپناؤ چاہے تو ثقیفہ کو۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں وزن کر لو غدیر اور ثقیفے کا۔ غدیر سرکار کی زندگی میں آیا، ثقیفہ آنکھیں بند کرنے کے بعد آیا، لیکن غدیر کب آیا؟ کہ غدیر جب آیا تو نبی حال حیات میں تھے، اور صرف اکیلا غدیر نہیں آیا، ادھر سے جبرائیل آیا، اللہ کی وحی آئی، ادھر سے قرآن آیا۔ ثقیفہ میں نہ نبی ہے، نہ وحی ہے، نہ قرآن ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ جبرائیل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اور کیا ہے؟ کہا کہ جب غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، ثقیفہ میں چند افراد کا مجمع تھا۔ وہ فرماتے ہیں دنیا نے کیوں غدیر کو بلایا؟ وہ کہتے ہیں جب سرکار نے من کن تو مولا کا اعلان کیا، اس کے بعد جو نماز پڑھائی وہ ظہر و عصر کی اکٹھی نماز پڑھائی ہے۔ ارے دنیا نے ظہر و عصر کو اس لیے الگ الگ کر دیا ہے کہ یہ دونوں غدیر کی یاد دلاتی ہے، جو غدیر کی یاد دلائے مسلمان نکال دیتا ہے۔ سامعین گرامی قادر، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ ارشاد پروردگار یہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ پورے قرآن میں ایھا الرسول سے اللہ نے اپنے حبیب کو صرف 2 مقامات پہ پکارا، ایک علی کی حمایت میں اور دوسرا علی کی دشمنوں کی مخالفت میں۔ 2 ہی مقام پر الرسول کا لفظ استعمال کیا، اور پھر فرمایا کیا پہنچا دے؟ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے ماضی میں تمہارے اوپر نازل کیا۔ عجیب جملہ ہے، اعلان ہو رہا ہے غدیر خم میں، لیکن اللہ کہتا ہے جو ماضی میں اللہ نے جو نازل کیا، اس میں کیا فلسفہ ہے؟ مکتب اہل بیت کے مفسرین نے اس کی گرہ کشائی فرمائی۔ وہ کہتے ہیں فرق سمجھ میں آتا ہے لیکن صرف علم والوں کو آتا ہے کہ ماضی کی شرط کیوں لگائی۔ فرماتے ہیں اعلان تو غدیر کے دن ہو رہا ہے، کہنا یہ چاہیے تھا کہ جو آج کے دن جو چیز نازل کی جا رہی ہے اے میرے حبیب اسے پہنچا دے۔ فرمایا نہیں، جو ماضی میں نازل کی جا چکی ہے اسے پہنچا دے۔ اب جواب دیتے علماء فرماتے ہیں اللہ اگر لفظ مستقبل یا حال استعمال کرتا کیوں نہیں کیا کہ جسے ابھی بھیجا جا رہا ہے اسے اعلان کر دے؟ اگر یوں کہتا تو دشمنان ولایت یہ کہتے ہیں کہ علی کی ولایت آج سے شروع ہو رہی ہے، کہ علی کی ولایت 18 ذی الحج سے شروع ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے ماضی کا لفظ لگا کے بتایا علی کی ولایت آج سے شروع نہیں ہو رہی ہے، اور خود ہی فرما دیا نبی نے کہ علی کب سے ولی تھا۔ فرمایا کنت انا نبیا بین آدم و بین الماء والطین، علی فرماتے ہیں کنت ولیا آدم و بین الماء والطین، جب سے نبی نبی تھا تب سے علی ولی تھا۔
ڈالا کہ علی کی ولایت 18 ذی الحج سے شروع نہیں ہوئی، ماضی کا لفظ ہے، یعنی جب سے علی ہے تب سے ولی ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی وجہ کیا ہے۔ حضرت آدم کی دعا کی قبولیت کی وجہ کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت کی وجہ کیا تھی؟ حضرت نوح کی دعا کی قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے یوں ہی دعا مانگی، اللہم بحق علی ابن ابی طالب، یعنی علی کی ولایت کی وجہ سے آدم کی دعا قبول ہوتی ہے، علی کی ولایت کی وجہ سے ابراہیم کی مشکل آسان ہوتی ہے، علی کی ولایت کی وجہ سے نبیوں کی مشکل آسان ہوتی ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کو دعوت فکر ہے کہ وہ علی جس کی ولایت کے بغیر نبیوں کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر علی، اس کے بغیر اللہ تیرے اسلام کو کیسے قبول کر لے گا؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بحق محمد و اہل بیت محمد۔ چونکہ میٹنگ بھی ہے، انشاءاللہ باقی معروضات اگلے نیکسٹ ویک میں عرض کروں گا۔